بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے۔ اس کے لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا درود کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان فرمائے کہ جو حج کر کے جہاد کو جائے تو ایک حج کا ثواب 400 حج کے برابر پائے گا۔ وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی اس بات کو سن کر مایوس اور دل شکستہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب غفور الرحیم ان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ جزولی صاحب دلائل الخیرات خودسرا کے وصال کے 70 سال بعد آپ کو قبر انور سے نکالا گیا اور سوئس سے مراکش منتقل کیا گیا۔ جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کا کفن بھی بسیدہ نہیں ہوا تھا اور آپ بالکل صحیح و سالم ہیں جیسا کہ آج ہی لیٹے ہیں۔ نہ تو زمین نے آپ کو چھیڑا نہ آپ کی کوئی حالت بدلی، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ نے تازہ خط بنوایا تھا اور 77 سال کے بعد جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا تو ایسا تھا جیسے آج ہی خط بنوایا ہے، بلکہ کسی نے براہ امتحان آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا اور انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی جیسے کہ زندہ لوگوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ آپ بیش بہا درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانہ میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی، حتیٰ کہ جو دیکھتا ڈر جاتا۔ تو اس نے جان کنی کی حالت میں ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنے پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیے۔ فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر جب اس کی تکفین کر کے قبر کی طرف لے گئے اور اسے لحد میں رکھا گیا تو ہاتف سے آواز سنی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی، اور اس درود پاک نے جو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سید محمد قربی رحمۃ اللہ علیہ نے باقیات صالحات میں لکھا ہے، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی، میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا مجھے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں اور جب مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، اس میں لکھا ہوگا یہ آگ سے محمد کے لیے برات نامہ ہے اور اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد وہ رکا گرا اور اس پر لکھا ہوا تھا، ھذا برات محمد العالم بعلمہ من النار، اور اس کاغذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے پڑھو سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا؟
وہ کون سا عمل تھا؟ تو امی جان نے فرمایا ان کا عمل تھا ہمیشہ ذکر اور درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی نقل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔